میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی اور ان سے سیاسی بھی کریں گے، بٹ مینلی اب ملک کی سیکیورٹی اور ملک کے اندر سیاسی استحکام لے کر آئیں تاکہ باقی کسی قسم کا عدم استحکام نہ ہو۔ سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، بہت شکریہ سین صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام۔ شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے، تھینک یو ویری مچ شفیع جان صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، تھینک یو ویری مچ شرمیلا صاحبہ فار جوائننگ می ان دی پروگرام۔ شرمیلا لیٹس اسٹارٹ فرام یو۔ کراچی ایک ایسا شہر جو کہ اکنامک ہب ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک ایسا شہر جہاں انڈیا کا انفلوئنس پہلے بھی تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جس ٹائم پر ایک سرٹن جماعت کے اوپر جب وہ لنڈن سے کنٹرول ہوتی تھی، تو اس ٹائم پر جب دعویٰ بولا گیا یا جب اس ٹائم پر ایک کاروائی ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ بہت سارے ڈمپ کیا گیا ایمیونیشن ادھر موجود تھا جو کہ بھارت سے لیا گیا تھا۔ اس ٹائم پر بھی بھارت کا اثر و رسوخ اس سینس میں موجود ہے کہ ٹی ٹی پی یا بی ایل اے کے ذریعے جو اٹیکس ہوتے ہیں they're still there. What is Sindh government planning کہ اس بڑے شہر کو جو ٹارگٹ بنتا ہے وہاں کی ایٹ لیسٹ گورننس اس طرح کی ہو کہ یہ دہشت گرد کہیں چھپ نہ پائیں؟ جی بہت شکریہ انیکا، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کراچی ہمیشہ سے ایک ٹارگٹ رہا ہے، بالخصوص اس وجہ سے کیونکہ ایک بڑا میٹروپولیٹن سٹی ہے، یہاں پر پورٹ ہے، یہاں پر بڑی آبادی ہے اور یہاں پر انفلٹریٹ ہونا بہت آسان ہے۔ دیکھیے جہاں تک بات سندھ گورنمنٹ کی ہے تو ظاہری بات ہے کہ جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے وہ ایک پروونشل گورنمنٹ کے صرف ڈومین کے اندر نہیں آتا، یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ اور فیڈرل ایجنسیز جو ہیں ان کا بھی کردار آنا بہت ضروری ہے اور آتا رہا ہے۔ اگر آپ کل ہی کے واقعے کو دیکھیں تو وہاں پر ہماری جو رینجرز پہ جو ٹارگٹ ہوا، بڑی بہادری سے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے مقابلہ کر کے ایک بہت بڑے واقعے کو اوائڈ بھی کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیے پورے ملک میں اس وقت اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں تو دہشت گردی کے حوالے سے بڑے سنگین چیلنجز ہیں، نہ صرف سندھ کے اندر بالخصوص کراچی، بلکہ اگر آپ بلوچستان کے حالات اور معاملات دیکھیں، پھر خیبر پختونخوا کے اندر دیکھیں تو پورے ملک کے اندر الحمدللہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہماری جو پاک افواج ہے، اور میں تو اپنے سولینس کو بھی دوں گی اس بات کی کریڈٹ دوں گی کہ ہم نے دہشت گردی کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، ہر مشکل وقت کے اندر، ہر مشکل لمحے کے اندر، محدود وسائل کے اندر جو ہم نے جانوں کا نذرانہ دیا ہے وہ اس کو دنیا آج سراہتی ہے۔ اور الحمدللہ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی، اس کے باوجود ابھی آپ نے انڈیا کا ذکر کیا تو انڈیا کی تو انٹرفیئرنس رہی ہے اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں، نہ صرف کراچی میں بلکہ بلوچستان کے اندر، لیکن ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی۔ اور اس وقت جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، آپ نے بات کی کہ ملک کے اندر کس طریقے سے استحکام لے کے آیا جائے، کس طریقے سے ایک معاشی استحکام لے کر آیا جائے، سیاسی استحکام لے کر آیا جائے، تاکہ یہ جو باہر کے جو دشمن ممالک کے جو ہاتھ یہاں پر موجود ہیں اور انٹرفیئرنس موجود ہے دہشت گردی کے حوالے سے اور ایک بے چینی کریٹ کرنے کے حوالے سے، اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے۔ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے، اور الحمدللہ گو کہ ہمارے جانوں کا نذرانہ ہوا ہے، ہماری شہادتیں ہوئی ہیں، اور پاکستان ہیز آلویز بین اے بل واک اگینسٹ ٹیررزم۔ ہم نے اس کے باوجود ہمت نہیں آ رہی اور ہم ہر مشکل وقت کے اندر اور انسیڈنٹ کے اندر ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ ہماری بہادری ہے اور یہ ہماری مسلح افواج کی، ہماری پاکستانی قوم کی ایک بہت بڑی بہادری ہے، اور اس کو آج الحمدللہ دنیا بھی سراہتی ہے۔ رائٹ سین صاحب، اب اوبویسلی فیڈرل گورنمنٹ آپ کی ہے اور یہ سارے کام تب ہوتے ہیں جب سارے کے سارے صوبے اور فیڈرل گورنمنٹ مل کر یہ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ والی چیز تو کسی بھی طریقے سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ہر اٹیک ہوتا ہے، ہر اٹیک کے اندر افغان باشندے پکڑے جاتے ہیں، ابھی بھی ٹیررسٹ جو پکڑا گیا ہے، اینڈ دس از اے ویری بگ سکسیس، ایک کامیابی ہے کہ ایک دہشت گرد پکڑا بھی گیا ہے جو کہ ڈیٹیلز بتائے گا اب کہ تانے بانے کدھر سے جا کے ملتے ہیں، وہ افغانستان سے تانے بانے ملتے ہیں۔ کیا آج بھی آپریشن غضب للحق کے بعد یہ کنٹینیوڈ ہے سلسلہ کہ جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد ہیں وہاں ہم ابھی بھی اٹیک کرتے ہیں، یا یہ آن ہولڈ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آن ہولڈ تو نہیں ہے کیونکہ غضب للحق از ناٹ آن ہولڈ۔ اوکے، اگر آن ہولڈ ہوتا تو پھر اس کو اناؤنسمنٹ کرتے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ آپ درست کہہ رہی ہیں، جو انفارمیشن اویلیبل ہے وہ یہی ہے کہ ایک جس کو انہوں نے پکڑا ہے وہ افغان نیشنل ہے، میرے پاس تو یہ ہے کہ وہ افغان نیشنل خود ہے، تو وہ اگر وہ افغان نیشنل ہے تو ظاہر ہے پھر دیر از انوالومنٹ۔
اور اب یہ ظاہر ہے اگر یہ سلسلہ اس طرح کریں گے تو پھر کہیں نہ کہیں تو پاکستان کو پھر اپنا جو انٹرسٹ ہے اس کو سیف گارڈ کرنا پڑے گا. دیکھیں کراچی کو ہٹ کرنا از لائک پاکستان کی اکانومی کا جو مین سینٹر پوائنٹ ہے اس کو ہٹ کیا آپ نے, اس کے ظاہر ہے پھر امپلیکیشنز ہمیں سب کو بھگتنے پڑتے ہیں. تو یہ معاملہ جو 3 رینجرز کے جو شہید ہوئے ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, اور باقی جو رینجرز کے جوان اور جو افسران جنہوں نے وہاں پہ بڑی زبردست لڑائی کی ان کو بھی, کیونکہ وہ پہلے انہوں نے آ کے گاڑی ہٹ کی ہے پھر وہ خود گھسے, بڑا ڈینجرس کیا کہتے ہیں اٹیک تھا. میرا خیال ہے کہ ہمیں بالکل جو جہاں سے اٹیک ہوا ہے پاکستان کا قانون بھی اور جو یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے وہ آپ کو اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. کیا اس کے بعد پاکستان اٹیک کرے گا؟ جہاں دیکھیں یہ ابھی اسٹیبلش کر لیں کہ ایگزیکٹلی معاملہ اس کو پکڑ لیا نا بندے کو, تو پوری بات آ جائے کہ یہ اس کا تانے بانے کس سے مل رہے ہیں. پھر دیکھیں لیکن گورنمنٹ کے اندر کوئی ہیزیٹیشن تو نہیں ہے اس طرح کے معاملے کے اندر کہ نہیں اٹیک نہیں کرنا چاہیے یا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں ہمیں ظاہر ہے یہ بات اگر اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ کیمپس وہاں پہ تھے اور تو پھر تو ظاہر ہے ہمیں اب کچھ نہ کچھ کا کرنا پڑے گا, لیکن ہمیں ظاہر ہے اس کو تھوڑا سا کیئرفلی معاملے کو لے کے بھی چلنا چاہیے. ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آگ لگی ہو اس کو اور پھیلانا بڑا آسان ہے نا, اس پہ تیل ڈالے پھیل جائے گی, لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو افغانستان کے ساتھ ہماری سچویشن ہے اس کو ہم ادھر سے ہم اس کو کیسے اسٹیئر کریں کہ ہمارے مفادات بھی پروٹیکٹ ہوں, یا ہمارے پہ حملے بھی نہ ہوں اور معاملہ آگے بھی چلے. لیکن یہ بھی تو کرنا پڑتا ہے نا کہ جہاں چنگاری جہاں سے ڈسیمنیٹ ہو رہی ہے وہاں بیسکلی نہیں, میں تو کرنا پڑے گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں دیکھیں میں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ چارہ ہی نہیں ہے نا. اگر آپ ہم پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہمیں جوابی حملہ ہی کرنا ہے, اور تو ہمارے پاس کچھ چارہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ, اور کیا کریں گے آپ؟ جو آپ پہ فائرنگ کر رہا ہے اسے آپ بات تو نہیں کریں گے نا, آپ اسے فائرنگ سے ہی جواب دیں گے یا جس طرح بھی آپ طاقت سے جواب دیں گے, تو وہ تو پھر سلسلہ. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنی جو ہے وہ باقی معاملات کو ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے. دیکھیں ہمیں بیسکلی وی نیڈ ٹو کم اپ ود اے سولوشن ٹو دا پرابلم, اور جو ہم نے سولوشن بنایا 30 سال میں وہ ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ اچھا ہوگا, وہ ہوا نہیں. تو اب ہمیں کوئی نیا ظاہر ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ہاں کیسے اس کو کیا نیا. بیفور آئی گو ٹو شفیع جان صاحب دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ ہونی چاہیے جس کا عوام میں کوئی اسٹیک ہو, تاکہ وہ جو ڈیسیجنز لے اس کا کوئی ایک تو لیجیٹمیسی ہوگی, دوسرا اس کے ڈیسیجنز کی کوئی ورتھ ہوگی. اب وہاں پہ 5-6 سال ہو گئے ہیں, وہ انٹرم گورنمنٹ ہے اور نہ کوئی سیٹ اپ کچھ نہیں ہے, نہ پارلیمنٹ ہے نہ کچھ ہے. تو ظاہر ہے اب آپ یہ اس طرح اگر وہ سسٹم چلائیں گے تو کس طرح پھر کس سے بات کریں؟ یہ بھی تو ہے نا, آپ کس سے بات کریں؟ وہاں پہ سارے اسلحہ لے کے بیٹھے ہوئے بہت سارے گروپس ہیں, اب آپ کس سے بات کریں؟ ایک آپ کے خلق میں ہوگا تو 4 آپ کے خلاف ہیں, اور ایک دوسرے سے بھی لڑ رہے ہیں, آپ سے بھی لڑ رہے ہیں. اب اس طرح کی سچویشن ہے.